علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہندوستان کے قوانین مختصر بیان کیا اور مسلمانوں کے عائلی مسائل کتنے ہیں اسے بیان کیا۔ اس عنوان کا بھی بہت سارا حصہ باقی ہے۔ مسئلہ اور لمحہ فکریہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو جو قانون ہندوستان کے اندر بننے والا تھا یا بن گیا، بننے جا رہا ہے، اس کی تک خبر نہیں ہے۔ اس لیے حالات سے آدمی باخبر رہے، تاریخ سے آدمی باخبر رہے۔ جو قوم اپنے مذہب کی کتاب اٹھا کر زندگی میں پڑھ نہیں پا رہی ہے، وہ دنیا کے اور عالم اسلام کے بالخصوص اپنی آبا و اجداد کی اور اپنے ملک کی کیا تاریخ پڑھے گی؟ خدا کا کلام نہیں اٹھا رہی ہے، جو قوم اللہ کا کلام نہیں اٹھا رہی ہے، وہ اپنے سے پہلے لوگوں کے زندگیاں کیا اٹھا کر پڑھے گی؟ بڑی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال، اور آج بھی محرم کے تعلق سے اور اسی طرح گزشتہ جمعے کے عنوان کو اگر ہو سکے تو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخی باتوں کو آدمی نوٹ کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے ان باتوں کو، ورنہ پھر اگر ہماری تاریخ ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر آج کے اسکول کالج کے اندر جو تاریخ پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے وہ صحیح تاریخ نہیں ہے، صحیح تاریخ نہیں، ان کے پاس ہے نہیں صحیح تاریخ، تو پھر پڑھائیں گے کیا، سمجھائیں گے کیا؟ ہمارے پاس ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے، ہزاروں سال کی۔ آپ بھی غور کیے ہوں گے کہ ہمارے بچپن میں اسکولوں کے سلیبس کے اندر حضرت سلطان شہید
ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شیر کرناٹک، ان کی زندگی اور ان کی ٹاپک پر اردو کلاس کے سبقوں کے اندر ایک سبق تھا۔ اردو کتاب کے اندر 4 کلاس کی آج سے 15-20 سال پہلے اس وقت کے اردو کتاب کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید کی زندگی موجود تھی۔ اب جا کر دیکھو اسکول کے سلیبس کے اندر ان کی زندگی ہے کیا، نکال کر پھینک ڈالے۔ ہندوستان کے اندر پڑھائی کا، ایجوکیشن کا نیا قانون بنایا گیا آج سے 1.5-2 سال پہلے۔ ہندوستان کے قانونوں میں نیا قانون کیا بنایا گیا کہ اسکولوں کے اندر رامائن پڑھایا جائے گا، مہا بھارت پڑھایا جائے گا، یہ نقل کیا گیا۔ اور ہم لوگ افسوس، ہمارے بچوں کو بھی ہم ایسی اسکول میں چھوڑتے جہاں انگریزی بڑے زور شور اور جوان ہو کر بولتی ہو، بچہ چھوٹا ہو لیکن زبان پر انگریزی جوان ہو، ویسی اسکول تلاش کر کر کے اسکول شروع ہو کے یا اسکول شروع ہونے سے پہلے ہی کون سی اسکول میں چھوڑنا، اس کی تحقیق کرتے کرتے کئی دن لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اچھی انگریزی کام بولتے وہاں چھوڑتے۔ گئے جمعے کا بیان اگر آپ توجہ سے سنے ہوگے یا پھر سن لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ انگریز ہندوستان میں آنے کے بعد سب سے پہلے 3 کام کیا، وہ کون سے کام تھے آپ کو بتایا تھا میں۔ 3 کام زور شور سے، اور پہلے کیا 3 کام، اپنی زبان کو عام کرنا، اپنے مذہب کو عام کرنا، اپنے قانون پر لانا سب کو۔ یہ 3 باتیں اور یہ 3 کام 3 شوشے چھوڑ کر گیا، اور ان 3 کاموں پر انتھک محنت کر کے گیا۔ آج کون سا اسکول ایسا ہے بتاؤ جس اسکول کے سلیبس نظام نصاب میں انگریزی تعلیم نہ ہو؟ بلکہ آج معاملہ اور حالات اور ہمارے مسلمانوں کے دماغ اتنے خراب ہو گئے کہ وہ دنیا کی چھوٹی موٹی تعلیم پڑھ لے کر، دنیا کی وقتی تعلیم، عارضی تعلیم پڑھ لے کر مدارس پر اور مدارس کے علماء پر یہ الزام لگاتے ہوئے ان کو پیغام اور ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر بھی انگریزی پڑھے تو اچھا ہوتا، مدرسے کے اندر بھی یہ ہو تو اچھا ہوتا، وہ ہو تو اچھا ہوتا۔ اب میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، میں کسی تو کیا تو ہوا بولے تو آپریشن کرتی ہوں تو کون تو سنتی، تمہیں اتنے دیر میں کتنے نماز پڑھتی تو پورے گاؤں والے۔ میں حافظ صاحب ہوں الحمدللہ، قرآن بھی یاد ہے، کہاں سے پوچھو تو پڑھتا ہوں۔ میں تم میں سے کسی تو کیا تو ہو تو میرے پاس آؤ، میں اس کی دوا دارو علاج کرتا ہوں، آپریشن کرتا ہوں، تو لا کو میرے پاس چھوڑتے ہیں آدمی کو؟ نہیں چھوڑتے، نہیں لاتے۔ کیوں؟ صحیح بات ہے، نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ ڈاکٹری کا علم میرے پاس نہیں ہے، قرآن کا علم میرے پاس ہے، حدیث کا علم میرے پاس ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ اس کے متعلق مسئلہ پوچھتے، دین کی باتیں آپ ہم سے پوچھتے۔ ڈاکٹری کے علم ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ڈاکٹری کے کام ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام انجام دیتے جا رہے ہیں۔ خامخواہ کی ایک چھیڑ اور خامخواہ کا یہ بھی ایک انگریز کا شوشہ ہے، انگریز کا پلان ہے، اور انگریز کا دماغ، اور ان کے دماغوں پر جو لوگ ایسا بولتے ہیں ان کی دماغوں کے اندر انگریز کا اثر ہے۔ اسی لیے وہ زبان کھول کے مدارس کے علماء پر، مدارس کے بچوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں کہ مدرسے میں بھی یہ تعلیم ہونا، وہ تعلیم ہونا۔ حالانکہ اسکولوں کے اندر بچے جو جاری، وہاں انسانیت کا بھی سبق نہیں پڑھایا جا رہا، انسانیت کا بھی سبق نہیں پڑھایا جا رہا۔ صحیح انسان کو انسان بنانے والا دھرم اسلام ہے، ایک انسان کو اس کی انسانیت کا سبق سکھانے والا دھرم اور مذہب اور کتاب قرآن ہے، اسلام ہے۔ اس کے علاوہ انسانیت کا سبق کسی دھرم میں نہیں ہے، انسانیت کا پیغام کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دین اسلام یہ سچا مذہب ہے، اس کے اندر پیار کا سبق ہے،
الفت کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے، انسانیت کا سبق ہے، احترام انسانیت کا سبق ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کے اندر ان کے دھرم کیا تو کیا انسانیت کا بھی سبق نہیں ہے۔ دھرم کی بات بعد میں آتی ہے، مذہب کی بات بعد میں آتی ہے، کون سا مذہب کا، پہلے انسان ہوتا ہے، بعد میں دھرم کی بات آتی ہے۔ انسان ہی نہ ہو تو پھر دھرم کی بات، مذہب کی بات نہیں آتی۔ تو انسانیت کا سبق دنیا کے کسی دھرموں کے اندر نہیں ہے۔ انسانیت کا اگر سبق کسی کو چاہیے تو وہ اسلام کے اندر ملے گا۔ تو میرے حالات پر توجہ کرتے رہیں، حالات کو دیکھتے رہیں، پہلے اللہ کا حکم، اللہ کی عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں یہ کرتے رہیں پہلے، اس کے بعد پھر حالات کو پڑھیں، حالات کو دیکھیں، دنیا کو آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر کیا چل رہا ہے، ہندوستان کے اندر کیا چل رہا ہے، ہندوستان کی کورٹوں کے اندر کیا چل رہا ہے، عدالتوں کے اندر کیا چل رہا ہے، اس پر توجہ کریں، اس پر بھی توجہ کریں۔ پہلے ہمارا دین، عبادت، تلاوت، اس کے بعد پھر یہ۔ ایک زمانہ تھا لوگ پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے بھی ایسے لوگ تھے، اور آج بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ صبح ہوتے ہی قرآن پڑھے نہ پڑھے لیکن پیپر پڑھتے تھے۔ آج وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، بہت کم لوگ بچ گئے۔ سب کے پاس بلا آ گئی ہے ایسی، بس اسی بلا میں پڑ گئے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ چائے پیتے، چائے پینے کے واسطے ہوٹل میں جا کر بھی ٹانگ کو ٹانگ ڈال کر 2-3 دن دوستاں باتیں کر لیتے، پیپر پڑھتے تھے۔ اور چائے پی تک، اتنی چھوٹی چائے پی تک آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا۔ وہ جلی چائے میں پیتے پورا پیپر پڑھتے تھے، 4-5-6 صفحے 8 صفحے پورا پیپر پڑھ کے آتے تھے، حالات معلوم کر کے آتے تھے۔ آج قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی نہیں، حالات کا خبر اور حالات کا علم رکھنے والے بھی نہیں۔ نہ تاریخ کا علم ہے، نہ تہذیب کا علم ہے، نہ مذہب کا علم ہے، نہ تاریخ یاد ہے، نہ حالات پر نظر ہے، نہ مذہب پر نظر ہے، نہ ملک کی فکر ہے، نہ مذہب کی فکر ہے، کسی کی فکر نہیں، کسی پر توجہ نہیں، ملک کی حفاظت کا بھی خیال نہیں، اور اپنے مذہب کا بھی خیال کچھ بھی نہیں۔ ایسا غفلت کا دور گزر رہا ہے، اور ایسے غفلت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم خود بھی غافل ہیں، اور زمانے کو ہم اور زندگی کو غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر یہی غفلتوں کا ہمارا حال رہا تو پھر بغداد کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہوا آج سے کئی سو سال پہلے، وہ حال ہندوستان والوں کو دیکھنا پڑے گا۔ بغداد کے اندر تاتاریوں کا جو دور آیا تھا، وہ دور پھر لوٹ کر آئے گا ہندوستان کے اندر۔ اگر مسلمان اب بھی نہیں جاگے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، میں ابھی بیان کے شروع میں کہا کہ مسلمان آج تاریخ، حالات کو، اخبار کو، پیپر کو کیا پڑھے، تاریخ کو کیا پڑھے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے۔ جو مذہب کی حفاظت نہ کر سکا وہ ملک کی کیا حفاظت کر سکے گا؟ جو مذہب کے خدمت کے کام نہیں آ سکا وہ ملک کی خدمت اور حفاظت کا کیا کام کر سکے گا؟ مذہب کی فکر نہیں ہے، اور اپنے مذہب کے اصول، ضوابط، قانون اور مذہب پر چلنے کا ہی شوق نہیں ہے۔ مذہب پر چلنا ہی نہیں ہو رہا ہے، مذہب کی پاسداری ہی نہیں ہو رہی ہے، مذہب پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر جسے اپنے مذہب کی فکر نہ ہو، اور جو اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری نہ کرتا ہو، جو اپنے مذہب کا وفادار نہ بن سکا، وہ ملک کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے مذہب کا خدمت گزار نہیں ہو سکا، وہ ملک کا بھی خدمت گزار نہیں بن سکتا۔ جو اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر رہا، جو اپنے مذہب کی حفاظت نہیں کر رہا، جو اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہا ہے، جو اپنے مذہب کی حفاظت میں اپنے مذہب کے قوانین پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ ملک کی حفاظت کیا کرے گا؟ اس لیے اپنی غفلتوں سے بیدار ہو جاؤ۔ اب سونے کا دور نہیں ہے، بیدار رہنے کا دور ہے۔ 24 گھنٹے جاگ جاگ کر اس لمحے کیا ہو رہا ہے، اس لمحے کیا ہو رہا ہے، ایسی بیداری کے ساتھ
دعاؤں میں، تلاوتوں میں، حالات کو پڑھنے میں، تلاوتوں کو کرنے میں، توبہ استغفار میں لگے رہنا چاہیے مسلسل۔ آج سے 50-100 سال کے بزرگوں کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ وہ عبادتوں کے اندر ایسے منہمک تھے، ایسے مستغرق تھے۔ 4-5 گھنٹے باپ عبادت کرتے، 4-5 گھنٹے رات کا حصہ عبادت کرنے کے بعد باپ بچے کو اٹھاتے، پھر بچہ عبادت کرنا شروع کر دیتے، رات کے 1-2 بجے سے صبح تک عبادت کرتے تھے، راتوں کو عبادتوں سے سنوارتے تھے۔ آج ہم دن کو عبادت سے نہیں سنوار رہے، راتوں کو کیا جا کر عبادت کریں گے؟ جمعے کو آنا مشکل ہے، عید کو آنا مشکل ہے، لوگ کب آتے دیکھ کر ٹائم رکھنا پڑتا۔ عید کی نماز لوگوں کو دیکھ کر نہیں کی جاتی، وقت کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اگر وقت رکھیں گے 12 بجے تو پھر لوگ نہیں آئیں گے، کیا کریں گے پھر؟ مذہب کو ہم نے کیا کر لیا؟ اپنے تابع کر لیا۔ ہونا تو کیا تھا؟ ہم مذہب کے تابع ہونا تھا۔ ہمارا مذہب کیا بولتا ہے، قرآن کیا بولتا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کیا بولتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، اس کو دیکھ کر فالو کرنا تھا ہم کو۔ اس کے وفادار، فرمانبردار، اطاعت گزار ہم کو بننا تھا، اس کو ہمیں فالو کرنا تھا۔ زمانہ الٹا آ گیا، شریعت کو بھی بدل کر ہمیں اسے اپنے فالو کر لیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے بھی بڑے ہمیں ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں سر جھکانا تھا۔ زمانہ اور ہم اس حکم کو بدل دیے، ہمیں بڑے، ہماری بات بڑی، ہمارا حکم بڑا، ہمارا رسم بڑا، ہمارا کام بڑا۔ اس لیے شریعت کو، دین کو، نمازوں کو ہمیں اپنے تابع کر لیے۔ موقع ملے گا تو نماز پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے۔ تمام کام کرنے کے بعد فرصت ہے، بچوں کا بھی وہی حال ہے، بڑے دنیاوں کا تو یہ حال ہے کہ تمام دنیا کے کام کر کے وقت ملتا ہے، فرصت ہے، تسلی ہے، کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تب جا کر ہو سکے تو نماز کو آتے، نہیں تو نہیں۔ بچوں کے سلسلے میں یہ حال ہے، بڑے ہی نہ سدھر سکے تو پھر بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ بڑوں کی ہی تربیت نہیں ہوئی ہے، اب تک بڑے دین پر نہیں آئے، دین پر عمل نہیں کر رہے، تو بچے کیا عمل کریں گے؟ بچوں کا سوال پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کا وہی حال ہے، بچوں کی تعلیم میں، بچوں کی تربیت میں اصل کردار ماں باپ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ماں باپ کر دیے کیا؟ خود تربیت بھی نہیں کر رہے اور کسی تربیت کرنے والوں کے حوالے بھی نہیں کر رہے۔ دین کی تعلیم کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم کے بارے میں ہماری فکر اور ہمارا خیال کیا ہے؟ بچوں کو دین کے سیکھنے سکھانے پر ہم کتنا وقت لگاتے؟ اسکول پڑھنے کے بعد، ہوم ورک کرنے کے بعد، ٹیوشن جانے کے بعد، کھیلنے کے بعد، چائے پینے کے بعد، بھونڈے کھانے کے بعد، دنیا کے جتنے کام ہمارے کرنے کے ہیں، گھر کے کام، باہر کے کام، صحت کے کام، طبیعت کے کام، تمام کام کرنے کے بعد وقت اگر فالتو بچتا ہے تب جا کر بچوں کو بولتے یا پھر بچے کو خود شوق پیدا ہو کے آ جاتا ہے مختصر وقت کے لیے پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ بھی وقت نہیں ہے تو وہ بھی نہیں، یہ حال ہو گیا۔ ہم کو دین سے ایسی محبت ہے، تمام کام کرنے کے بعد وقت ملتا ہے تو تب جا کر ہم دین کو فالو کرتے، قرآن سیکھتے، پڑھتے، نماز کو آتے۔ اے اللہ، ہمیں صاف مطلب یہ جس کا صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے وقت ملا تو تیرے گھر کو آ کو نماز پڑھتوں، نہیں ملا تو نہیں پڑھتا، اللہ تیری مرضی، تو کیا کرتا کر لے، اور تو کیا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا کہنا ہے، زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں لیکن اپنے اعمال سے ہی بتا رہے ہیں۔ میں تیری کتاب قرآن پر عمل نہیں کروں گا، تیرے احکامات کو فالو نہیں کروں گا، تیرے پیغمبر جو کتاب شریعت لے کر آئے تو ان کو ایک زندگی دے کر بھیجا، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ میں ان کی زندگی کو نہیں دیکھوں گا، تیری کتاب کو نہیں دیکھوں گا، شریعت کو نہیں دیکھوں گا، اسلام کے قوانین کو نہیں دیکھوں گا۔ تو کتنے باتیں بولنا ہے، اللہ بول ڈال، اور تو بول بھی دیا پیغمبر پر وحی کے ذریعے سے، تو تیرے احکامات نازل کر دیا، تو کیا کرنا کر دیا، تو کیا اتارنا اتار دیا۔ بس اب میرا جو فیصلہ ہوگا، میرا جو کام ہوگا، مجھے جب فرصت ہوگی اور جب یہ شوق پیدا ہوگا تب میں تیرے دین پر عمل کروں گا، شوق نہیں ہوگا تو نہیں عمل کروں گا۔ اللہ
مطلب کیا ہوا؟ مسلمانہ اللہ کو نعوذ باللہ اپنا غلام بنا لیے، شریعت کو اپنا غلام بنا لیے. اسی لیے تو اذان ہونے پر مسلمان نماز کو نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے تو مسلمان اپنی منمانی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کس مہینے میں کیا کرنا، رمضان میں کیا کرنا، رمضان میں دن میں کیا کرنا، رمضان کی راتوں میں کیا کرنا، رمضان کے بعد کا مہینہ کون سا آتا ہے، اس کی پہلی تاریخ کیا ہوتی ہے، اس کی پہلی تاریخ میں کیا کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے، پھر اس مہینے کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے بعد پھر کون سا مہینہ آتا ہے، حج کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے بعد کا مہینہ شوال کا مہینہ، شوال میں کیا کرنا، شوال کی پہلی تاریخ کو کیا کرنا ہے، شوال کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کیا کرتے تھے، پیغمبر کی احادیث کیا بولتی ہے. شوال کے بعد کا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی القعدہ کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو ذی القعدہ کے اندر کرنا کیا ہے، تاریخی اس کی حیثیت کیا ہے، ذی الحجہ کے اندر مسلمانوں کو کرنا کیا ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی حیثیت کیا ہے، پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے شریعت کے اندر، پہلی تاریخ کو کیا کرنا ہے، 10ویں تاریخ کو کیا کرنا ہے، قربانی کے دن کتنے ہیں، قربانی کب کرنا ہے، نماز کب پڑھنا ہے، خطبہ کب پڑھنا ہے، قربانی کے دن کتنے ہیں، تکبیر کب سے پڑھی جائے، ذی الحجہ کے بعد کا مہینہ کون سا آتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ یہ کون سا مہینہ ہے، اسلامی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، اسلامی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، قرآن کے اگر روح سے دیکھیں گے تو ذی الحجہ کی حیثیت کیا ہے، شریعت کے اگر لحاظ سے دیکھیں گے ذی الحجہ کا مہینہ گنتی کے اعتبار سے کتنے نمبر کا آتا ہے، ذی الحجہ کی حیثیت کیا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ نمبرات کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے قرآن کے اندر جتنے مہینے حرمت والے بتائے گئے ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ ہے یا نہیں ہے، ذی الحجہ کے اندر کرنا کیا ہے، ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ تاریخ اعتبار سے کن فضیلتوں کا حامل ہے، ذی الحجہ کے بعد کا مہینہ کون سا ہے، اسلامی مہینہ کس مہینے پر ختم ہوتا ہے، اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی پہلا مہینہ، اسلامی پہلا سال کون سا ہے، اور اسلامی سال کب شروع ہوا، اسلامی سال کے شروع ہونے کی پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اسلامی سال کب شروع ہوا، اس کے لیے صحابہ کیا کیے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے، اس کے پیچھے راز کس کا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پہلے مہینے کو کس مہینے کو قرار دیا، اسلامی پہلا مہینہ پیغمبر نے قرار دیا یا پیغمبر کے بعد پیغمبر کے خلفاء، پیغمبر کے عاشق اور صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیے، اور اس مہینے کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن میں جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا ہے اس میں سے یہ مہینہ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے 4 مہینے کون سے ہیں، ترتیب سے آنے والے مہینے کتنے ہیں، بالترتیب آنے والے کون سے مہینے ہیں، بلا ترتیب آنے والے مہینے کون سے ہیں. اگر ہم کو اس سے اگر واقفیت ہو گئی تو مسلمان اگر ان مہینوں کے اگر تاریخ کو اگر جان لے گا، کن مہینوں کے اندر کیا کرنا ہے اگر معلوم کر لے گا، اور کن مہینے میں کیا کرنا ہے وہ کرے گا، کس مہینے میں کیا نہیں کرنا ہے اگر اس کو جان لے گا اور اس پر عمل کرے گا، تو ابھی فی الفور فی الوقت ابھی پورے مسلمان اللہ کے دربار میں وہ درجہ پائیں گے جو درجہ حضرت پیران پیر کا تھا. ابھی کرنے کے کام کر کو، نہیں کرنے کے کام نہیں کر کو، یہ شرط کے ساتھ. ان تمام مہینوں میں اب جو تسلسل سے بتایا، اس مہینے میں کیا ہے، اس مہینے میں کیا ہے، کس کی کیا تاریخ حیثیت ہے، اگر ان مہینوں میں کرنے کے کاموں کو کر کے، نہیں کرنے کے کاموں کو نہ کر کے اللہ کو خوش کر لیا تو پھر ابھی فرض سیکنڈ وہ درجہ آدمی پالے گا جو درجہ حضرت پیران پیر نے پایا. بڑے لمبے چوڑے آج کے مسلمانوں کو ولی بننے کے لیے بڑا شارٹ اینڈ سویٹ راستہ ہے، بڑا سلیس راستہ ہے، آسان راستہ. پہلے کے بزرگوں کو ولی بننے کے لیے لمبے چوڑے عرصے اور لمبے چوڑے مدت اور مہینوں کی، سالوں کی عرصہ اور زمان لگ جاتا تھا دین سیکھتے ہوئے، اخلاص سیکھتے ہوئے، تربیت پاتے ہوئے. لیکن ہم کو اتنی بڑی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ میں جا سکتے ولایت کے راستے پر. شارٹ کیسا شارٹ؟ حلال پر عمل کرو، حرام چھوڑ دو، جائز پر عمل کرو، ناجائز چھوڑ دو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، قرآن سے جو باتیں اور جو احکامات ثابت ہوتے ہیں ان پر عمل کرو، قرآن سے جو احکامات ثابت نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دو. بس شارٹ راستہ، 2 باتیں، حلال پر عمل کرو، حرام چھوڑ دو. اگر اس پر آ گئے تو بس ابھی آپ اٹھنے سے پہلے ولی بن گئے، نہیں تو پھر نہیں، ولی نہیں، مسلمان بھی نہیں.
مسلمان بھی نہیں. بعد میں آپ میرے اس جملے پر تبصرے نہ کرو، آپ کو اس جملے کی وضاحت اور تفصیل بتاؤں گا. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آدھار کارڈ کے اندر نام مسلمانوں کا لکھواتا ہے، بینک اکاؤنٹ کے اندر نام مسلمانوں کا لکھواتا ہے، اپنی اے ٹی ایم کارڈ کے اندر نام مسلمانوں کا لکھواتا ہے، اور اسی طریقے سے پان کارڈ کے اندر نام مسلمانوں کا، دوسری جہاں جہاں حکومت کے نام اور کاغذات رہتے ہیں وہاں پر نام مسلمانوں کا رہتا ہے. میں مسلمان ہوں، میرا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، میں مسلمانوں کے افراد سے تعلق رکھتا ہوں، میرا رشتہ اسلام سے ہے. ہر جہاں جہاں نام آنا ہے وہاں وہاں نام آ گیا مسلمانوں کے کھاتے میں، مسلمانوں کی فہرست میں. افسوس سے ہے کہ آدمی دنیا والوں کی نظروں میں مسلمان ہوں یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں مسلمان ہوں یہ بتانا چاہ رہا. دنیا والوں کی نگاہ سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مسلمان بننے کی کوشش کرو. اس کے لیے صرف جبہ پہن لیے، پگڑی بن لیے، کوٹ پہن لیے، صدری رکھ لیے، پہن لیے، داڑھی چھوڑی، اس سے کام نہیں بنے گا. آپ سچے پکے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے اعمال، آپ کے رفتار، آپ کی گفتار سے، آپ کی تہذیب سے، آپ کے تمدن سے، آپ کے کلچر سے معلوم ہوگا کہ آپ کس کے فالوور ہیں، آپ کس کے غلام ہیں، آپ کس مذہب کو ماننے والے ہیں. یہ آپ کے کیریکٹر سے معلوم ہوگا، یہ آپ کے کردار سے معلوم ہوگا. آپ کی زندگی ہم کو بتا دے کہ آپ کس اسلام کو، کس مذہب کو ماننے والے، کس پیغمبر کو ماننے والے ہیں. آپ کا ایمان کس پر ہے، آپ کے زندگی کے اسٹائل کس کی طرح ہے، وہ آپ کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا. مسلمان ہیں تو پھر مسلمان بن کر رہو، مسلمان ہیں تو پھر اسلامی تعلیمات پر عمل کرو، قرآنی احکامات پر عمل کرو. اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے. اسلامی اعتبار سے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ. اور ایک بات یاد رکھو، اسلامی اعتبار سے محرم کا مہینہ اب جو شروع ہوا، یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کا پہلا مہینہ ہے یہ طے نہیں کرے. حضور کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں صحابہ کو، اجل صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کر کے تاریخ اور مہینے کا آغاز کرتے ہیں، سن کا آغاز کرتے ہیں. اسلام کا کون سا مہینہ پہلے ہو، اسلام کی تاریخ کب سے رکھے تو اچھا رہتا. بہت سارے واقعات تھے، بدر کے واقعات، احد کے واقعات، تاریخ بہت ساری تھی، لمبی پڑی تھی. لیکن کسی کے پاس سے کوئی خط آیا، یا یہاں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی کو خط بھیجے، تو وہاں سے خط یہاں کب آیا، انہوں کب لکھ کو بھیجے، میں یہاں سے جواب کب لکھ کر بھیج رہا ہوں. اس کے لیے تاریخ کون سی لکھے، اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا. صحابہ مختلف رائے دیے. کسی نے کہا کہ جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے سے، جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کرے تو اچھا ہوتا. مختلف رائے آئی. کسی نے کہا یہ ایسا. تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا، علی آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہو. تو چنانچہ حضرت علی کی رائے پر ہی فیصلہ کیا گیا، محرم کو اسلامی پہلا مہینہ قرار دیا گیا. اس کے پیچھے کئی کو قرار دیے کیا نہیں، اور بہت سارے لمبا چوڑا قصہ ہے. لیکن محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طے پایا ہے. اور ایک عجیب بات بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال اور وفات بھی محرم الحرام کے اندر ہوئی ہے. عام طور پر لوگ محرم کے مہینے کے اندر حضرت حسین کی شہادت اور ان کی زندگی کو سننا چاہتے، ان کے تذکرے سننا چاہتے، جتنا زور اور جتنا شوق سے لوگ حضرت حسین کی سیرت سننا چاہتے، اور محرم کے اندر جتنا حضرت حسین کی سیرت بیان کی جاتی ہے،
دوسرے کسی مہینے کے اندر بھی دیگر صحابہ کی بلکہ خود حضرت حسین کی بھی سیرت بیان نہیں کی جاتی. صرف محرم کے مہینے کے اندر خاص کر عشرۂ محرم الحرام یوم عاشوراء کے اندر خاص کر حضرت حسین کی زندگی اور شہادت کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہی بیان نہیں کی جاتی. دوسرے صحابہ کو تو پوچھو نہ کو، ان کو نام لیتے بھی نہیں، اور خاص کر جو بولتے محرم کے اندر حضرت حسین کی سیرت بیان کرتے، سننے کا شوق دکھاتے رہتے، دوسرے مہینوں کے اندر ان کی زندگی سننا بھی نہیں چاہتے. سوال یہ ہے کیا اسلام کے اندر صرف حضرت حسین ہی کی شہادت ہے؟ دوسرے کون بھی شہید نہیں ہوئے اسلام کے اندر؟ ایک ہی شہید تھا اسلام کے اندر. حضرت حسین کا زمانہ کب کا؟ حضرت حسین سے پہلے کوئی اسلام کا غلام شہید نہیں ہوا. حضور کا عاشق اسلام پر جان نہیں دیا. حضرت حسین کی شہادت تو سن 60 پر 1 ہجری میں ہوئی ہے. اب سن کون سا چل رہا؟ 1440 پر 5 ہجری. اسلامی اعتبار سے کتنے سال یہ؟ 1440 پر 5واں سال. ان کی شہادت کب ہوئی حضرت حسین کی؟ سن 60 پر 1 ہجری میں ہوئی ہے. 1300 سال پہلے 1300 چلر، 1380 پر 4 80 پر 3 بنتے تو 1300. حضرت حسین کی شہادت 60 پر 1 ہجری میں ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 2-2.5 سال خلافت کرے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال خلافت کرے. ان کے 10 سال عرصے میں ان کو شہید کیا گیا. اور شہادت بھی بڑی عجیب تھی. نماز کی حالت میں شہید کیا گیا ان کو. بڑے کارنامے ان کے بھی. تقریباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات کب ہے؟ محرم کی 1 تاریخ کو، جو کل گزری. اب خالی ہمیں حضرت حسین کا بیان سننا چاہتے، حضرت حسین کی زندگی سننا چاہتے. انہوں شہید ہے مانتا ہوں، حضرت حسین کی شہادت سے انکار نہیں ہے، شہید ہوئے اسلام کے نام پر. لیکن حضرت عمر بھی تو گھر میں نہیں مرے، انہوں بھی تو شہید ہوئے. حضرت حسین تو محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے، یہ تو محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے. حضرت حسین کی شہادت وہ بھی برحق ہے. ان کے تذکرے سنتے، ان کی شہادت اور ان کے تذکرے نہیں سنتے. دین کو ہم نے برباد کر دیا. جتنا حضور کے زمانے کے دشمنوں سے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں سے اسلام نقصان اور تکلیف اور اسلام بدنام ہو رہا ہے. حضور کے زمانے کے دشمن دین کے اتنے دشمن نہیں تھے، دین داروں کے دشمن تھے، دین کے بھی دشمن تھے. لیکن جتنا آج کے مسلمان اسلام کو مان کر بھی، قرآن کو مان کر بھی اسلام کے دشمن نہیں، قرآن کے دشمن نہیں، اتنا تو اس زمانے کے پیغمبر کے زمانے کے کافر دشمن بھی اتنے بڑے دشمن نہیں تھے. اسی لیے تو آج کے اس محرم کے مہینے کے اندر شرک عام ہو جاتا ہے، بدعات عام ہو جاتی ہیں. وہ ایسے بدعات اور ایسے کام جن کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ جس کا ثبوت نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ ان کاموں کے بارے میں ثبوت نہ پیغمبروں کے عاشق صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے. مسلمانوں، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ تم کس کو فالو کر رہے ہو؟ محرم کے مہینے کے اندر ماتم منانا، محرم کا مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا، محرم کے مہینے کے اندر غم کرنا، ماتم کرنا، یہ بہت پہلے شروع ہوا. دشمنوں کی طرف سے شروع ہوا، شیعہ کی طرف سے شروع ہوا. اور آپ اس بات کو جان لیں کہ شیعہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے عقیدوں سے ہٹ کر رہیں. اہل سنت والجماعت یہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت
اہل سنت والجماعت نبی کو ماننے والے، نبی کی باتوں کو صحابہ کی تشریح تفسیر کے ساتھ ماننے والے، اور شیعہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کو سامنے رکھیں گے تو شیعہ مسلمانوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، مسلمان نہیں شیعہ۔ اور ہم مسلمان کیسے؟ کہ ہم ایسے مسلمان جو مسلمان نہیں ان کے طریقے کو فالو کرتے، جو کافر ہیں ان کے طریقے کو فالو کرتے۔ آج سے کئی سالوں پہلے ماتم کا یہ لفظ اور یہ کام شروع ہوا محرم کے مہینے کے اندر، سن 350 پر 2 ہجری کے اندر شروع ہوا، سن 50 پر 2 ہجری کے اندر شروع ہوا ماتم، محرم کے مہینے کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو ماتم کرنا سن 350 پر 2 کے اندر شروع ہوا۔ جب سے شروع ہو گیا محرم کے مہینے کے اندر ماتم مناؤ، محرم کے مہینے کے اندر بلیڈ لے کر کاٹ لو، محرم کے مہینے کے اندر خون بہاؤ، محرم کے مہینے کے اندر جوتے لے کر مان لو، محرم کے مہینے کے اندر چپل اٹھا کر مان لو، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھو، محرم کے مہینے کے اندر خون بہاؤ، محرم کے مہینے کے اندر خدا کو ناراض کر دو۔ اور محرم کے مہینے کے اندر عام طور پر گھروں کی عورتیں یہ فتویٰ دے دیتی ہیں، اور جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں وہ یہ فتویٰ دے دیتی ہیں، یہ کہہ دیتی ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر، محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، محرم کے مہینے کے اندر جب محرم کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے تو محرم کی پہلی تاریخ سے 10 دنوں میں یا پورے محرم کے مہینے کے اندر بہو ساس ایک دہلیز کے اندر جانا آنا یہ نہیں کرنا۔ مطلب کیا؟ بہو ساس ایک گھر میں نہیں رہنا۔ محرم وہ کیسا مقدس مہینہ ہو گیا، اور کتنا ایسا مقدس مہینہ ہو گیا کہ اس مہینے کے اندر سانس بہو گھر میں نہیں پھرنا۔ ذی الحجہ کے اندر ایسی بات نہیں ہوگی، ایسا حکم نہیں ہے۔ رمضان کے اندر روزہ رکھ کر بھی ایسا حکم نہیں ہے۔ محرم کے اندر ایسی ایسا کون سی خاص بات ہے، ایسی کون سی عبادت خاص ہے جس کی وجہ سے محرم کے اندر سانس بہو ایک دہلیز میں نہیں پھرنا، ایک گھر میں نہیں رہنا؟ اصل میں یہ یہودیوں کی پلان ہے۔ یہودیوں کی پلان کیا ہے؟ سرے سے محرم کے مہینے کے اندر میاں بیوی کو جدا ہی کر دو، الگ الگ کر کے رکھ دو۔ اگر محرم کے مہینے کے اندر میاں بیوی کے تعلقات اگر قائم ہوں گے تو پھر محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت علی کا لخت جگر، حضرت فاطمہ کا لال، جنتی نوجوانوں کا سردار حسین شہید ہوا، جرأت مند دلیر بہادر آدمی انتقال کر گیا۔ اگر محرم کے مہینے کے اندر میاں بیوی محبت کے تعلقات قائم کریں گے تو پھر اس شہید کربلا حسین جیسا جرأت مند پیدا ہوگا۔ سرے سے کیا کر دیے؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم کر دیے۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے، اور ہمارے مسلمانوں کی گھروں کی عورتوں کو جو بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، یہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ اپنے گھروں کی بڑی بوڑھی عورتوں سے شریعت کا علم حاصل نہ کرو۔ علماء مر نہیں گئے، ابھی علماء زندے ہیں۔ آپ اپنے مسائل کا علم علماء سے پوچھو، علماء زندے ہیں، ان کے مردے نہیں اٹھے۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو مفتی بنا کر فتح پوچھیں گے، دین اگر آپ ان سے سیکھیں گے تو وہ یہی سبق دیں گی آپ کو۔ گھر کی عورتیں عالم نہیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ اپنے مسائل کا جواب اگر چاہتے ہو تو آپ اپنا رشتہ علماء سے مضبوط رکھو۔ اگر آپ مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو، مسلمان بن کر مرنا چاہتے ہو، اس کے لیے میرے پاس ایک ہی قانون اور ایک ہی بات ہے، آپ اپنی زندگی اور اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کر کے رکھو، پھر آپ دیکھو کہ آپ کی موت ایمان پر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دامن جب علماء سے مضبوط ہو جائے گا تو آپ کو علماء حرام سے بچائیں گے۔ آپ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ کے اندر علماء کا دامن ہوگا، آپ کا ہاتھ علماء کے دامن سے خالی نہیں ہوگا، آپ علماء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ آپ کو علماء کرام آپ کے باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کر کے آپ کی تربیت کرتے رہیں گے۔ کس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے، کس مہینے کی تاریخی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اندر کیا واقعات ہوئے، کرنے کے کام کیا، نہیں کرنے کے کام کیا، آپ کو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر آپ کی تربیت کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات سن لو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب مرد شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا، پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ شوہر مرد
ہسبینڈ خود اپنی بیوی سے زنا کرے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا؟ تو اس طرح ہوگا کہ مرد لا علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے مسائل کا علم نہیں ہوگا، حلال کا علم نہیں ہوگا، حرام کا علم نہیں ہوگا، تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ بیوی کو غصے میں آ کر کوئی جملہ ایسا کہہ دے گا، یا پھر کبھی کبھار آدمی زبان سے خدا کی قدرت کے بارے میں، خدا کی ربوبیت، خدا کی الوہیت کے بارے میں ایسے جملے بولے گا، اس جملے کی وجہ سے اس کا ایمان کبھی کا غلط ہو جائے گا، کبھی اس کی زندگی سے نکل کر چلا جائے گا۔ اب یہ اسلام سے ہٹ کر، اسلام کی باؤنڈری سے پار ہو کر دوسرے دھرم کی طرف چلے گیا ہوگا، کبھی کہ یہ اسلام کی باؤنڈری پار کر چکا ہوگا، اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر نکاح ختم ہو گیا۔ اب نکاح ختم ہو گیا تو پھر نکاح ختم ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی سے محبت کے تعلقات رکھتا ہوگا، تو پھر ایمان کے جاتے ہوئے، ایمان کے نکل جانے کے بعد بیوی سے اگر وہ آدمی ملاقات کرتا ہے، محبت کے تعلقات قائم کرتا ہے، تو پھر وہ زنا ہو جائے گا۔ یہ سب مسائل کہاں سے معلوم؟ کہاں جانتے، کہاں پوچھتے؟ ایسا کر لیے تو بس ہو گیا، ایمان چلے جاتا ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے، ایمان کی کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ کیا کیا کچھ کر دیتے مسلمان، کیا کیا کچھ کر دیتے، ذرا پوچھتے نہیں یہ کام نہیں کر سکتے کیا؟ قرآن میں اس کا ثبوت ہے نہیں ہے؟ آپ کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس قیامت تک کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کتاب نازل کیا، پیغمبر کی زندگی آپ کے پاس موجود ہے، اس کو دیکھو، آپ کافی ہے۔ مسلمانوں کو کامیاب ہونے کے لیے، مسلمانوں کو اپنی تاریخ مضبوط کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو کامیاب ہونے کے لیے ان کو سامنے ماحول کو، ترقی کو، زمانے کو، حالات کو، سائنس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں پیچھے پھر کر دیکھ لو، اپنی پیغمبر زندگی کو دیکھ لو، 1400 سال پیچھے آپ چلے جاؤ، ان کے واقعات کو یاد کرو، بس آپ بھی ضرورت مند ہو جائیں گے، آپ کی تاریخ بھی کتابوں کے اندر لکھی جائے گی، آپ کا بھی تذکرہ ہوگا، آپ کے بعد بھی آپ کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ کب؟ جب آپ سامنے کو دیکھنے کے بجائے آگے کی ترقی اور آگے کی زندگی کو، مستقبل کو دیکھنے کے بجائے آپ 1400 سال پیچھے جا کر پیغمبر پر جو کلام نازل ہوتا تھا قرآن کے نام سے، پیغمبر کے صحابہ دشمن کے مقابلے میں کیسا جرأت مندانہ کردار ادا کرتے تھے، پیغمبر کے صحابہ پیغمبر سے کس طرح کی محبت کرتے تھے، اگر آپ ان محبتوں کو، اس قرآن کو آپ پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، سیکھ لیں گے، سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو بس آپ پیچھے دیکھ کر ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے سامنے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس پیچھے دیکھ لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامنے نہ دیکھو، آپ پیچھے دیکھو، پیغمبر کی زندگی کو دیکھو، قرآن کے نزول کو دیکھو، قرآن کے احکامات کو دیکھو۔ بہرحال وقت تو ہوتا چلا جا رہا ہے، بہرحال محرم کے مہینے کو شرک کا بازار نہ بناؤ، محرم کے مہینے کے اندر کرنے کا کام کیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو۔ محرم کے مہینے کے اندر شرک کا بازار گرم کر دیتے، محرم کے مہینے کے اندر ماتم شروع کر دیتے، یہ سب کام کرنے کے نہیں ہیں۔ آپ ایک بات سوچو، عقل سے آپ خود سوچ لو، آپ کو عالم بننے کی اور آپ کو بڑا مفتی بننے کی ضرورت نہیں، آپ خود سوچو۔ ایک آدمی غیر ہے، مسلمان نہیں ہے، مندر کے اندر جا کر پوجا کرتا ہے، آپ کبھی اپنی بیٹی اسے دینے تیار ہوں گے؟ یا اس کے گھر میں آپ رشتہ کرنے تیار ہوں گے؟ بیٹی دیتے نہیں، بیٹا لیتے نہیں، اس کے گھر سے بہو بناتے نہیں، اپنی بیٹی کو نہیں دیتے۔ وجہ کیا؟ ان پتھر پھوڑتا ہے، ناریل پھوڑتا ہے پتھر کے سامنے۔ اب تمہیں خود فیصلہ کر لو، اگر وہ پتھر کے سامنے ناریل پھوڑ کر کافر ہے، تو پھر آج کے مسلمان کیسے مسلمان؟ وہ پتھر کے سامنے ناریل پھوڑ کر کافر ہے، تو پھر آج کے مسلمان کیسے مسلمان؟ خود اپنے ہاتھ سے تراش کر، 1 انگلی کے، 2 انگلی کے، 4-5 انگلیوں کے پنجے بنا کر ان کے سامنے ناریل پھوڑنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ان کرے تو حرام، ناجائز کافر، ہمیں کرے تو مسلمان، اس کے لیے حرام، ہمارے لیے حلال، کیسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیسا کرتے ہیں؟ ذرا سوچو، آپ کے گھر میں قرآن ہے، اٹھا کر دیکھو اسے،
الحم کے الف سے والناس کی سین تک اٹھا کر دیکھو، کان تو بھی ہے کیا محرم کا ایسا کرو بول کر آپ دیکھ کر پڑھو، آپ کرو، آپ کے ساتھ میں میں کروں گا اگر ثبوت ہو تو، نہیں تو پھر رکھو، ضرورت نہیں۔ آپ زندگی کے اندر ہمارے سر کے علماء کو نہ دیکھو، آپ پیغمبر کو دیکھ لو، آپ بس کافی ہے، پیغمبر کو دیکھ لو آپ، ہمارے پیغمبر ایسا کرے گا دیکھو، کرے کیا تو کرو۔ اب پیغمبر کے وارث ہمیں، تمہیں کون بولو پیغمبر کے تمہیں عاشقاں، ہمیں پیغمبر کے وارثاں۔ اب وارث نہیں کر رہا ہے تو پھر تمہیں کہیں کبھی عاشقاں، پیغمبر کے وارثاں ہمیں، وارث عاشق بھی ہوتا ہے وارث بھی ہوتا ہے۔ اب پیغمبر کے وارثاں ہو کو ہمیں ہمیشہ نہیں کرنی، تو پھر تمہیں پیغمبر کے عاشقاں بولتے، پیغمبر سے محبت ہے بول کر بولتے۔ جب وارث نہیں کر رہا ہے تو پھر تم عاشق کیوں کرتے ہو؟ جو کام وارث نہ کرے وہ کام عاشق کو کرنے کا حق اور ادھیکار نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ہم کو ہے، تم کو نہیں ہے، تم کو بس عشق ملا، ہم کو وراثت میں حصہ ملا، پھر ہم نہیں کرے تو پھر تم چھوڑ دو۔ اگر قرآن سے آپ ثابت کر دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہم بھی کریں گے، یہاں چڑھ کر ممبر میں بولیں گے کرو بول کر سب کو ابھاریں گے۔ اب ہم نہیں بول رہے نہیں کرے تو پھر تم کیوں کرتے؟ ایک مسلمان کے لیے خنزیر حرام ہے، اب ہمیں نہیں کھاتے تو پھر تم بھی نہیں کھانا، میں مسلمان نہیں کھاتا تمہیں مسلمان نہیں کھانا، اب نہیں بولو تو کیا بول سکتے اسے؟ سمجھ میں آگی بات؟ نکو کرو، چھوڑ ڈالو، ورنہ پھر اگر قرآن حدیث سے غیر ثابت شدہ حکم پر، غیر ثابت شدہ بات پر عمل کرتے رہیں گے وہ تو بدعت ہو جائے گی، اسی کو بدعت بولتے۔ دیکھو بدعت کے بارے میں بہت سنگین اور حساس عنوان ہے کہ بدعتی آدمی کو سلام تک نہیں کرنا چاہیے۔ فجر بھی صبح میں نماز کے بعد بات آئی تھی کہ آدمی زنا کرنے والا آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والا آدمی زنا کو گناہ سمجھ کر کرتا، اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ بدعت انجام دینے والا آدمی اسے گناہ نہیں سمجھتا، برات نہیں سمجھتا۔ بدعت کو تو ناریل پھوڑنے کو، دیکھو آپ یاد رکھو، آپ کیا بولتی، کئی کو ایسا بولتی تمہیں خالی میں درود پڑھتی تو فاتحہ پڑھتی، تو بھائی درود یہ فاتحہ یہ دلوانے کی چیزیں نہیں ہے، پڑھنے کی چیزیں یہ دلوانے کی واسطے کیا دکان میں نہیں ملتی ہے، لینے واسطے خریدنے واسطے، یہ پڑھنے کی چیزیں، پڑھنے کی چیزوں کو دلانے کے کر دیا، دلانے کی چیزیں نہیں، وہ پڑھنے کی چیزیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دلاتے کئی کو ثواب پہنچا، ثواب یہاں بیٹھ کر پہنچاؤ ثواب، اب سبحان اللہ بول کر بول لو، ہمارے دادا کو ثواب پہنچا، ہو گیا قصہ ختم۔ اس کے واسطے دن متعین کر کے ایک دن کرنا، یہ چھوڑنا، یہ سب بدعتی ہے۔ دیکھو زنا کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق ملتا ہے۔ لیکن بدعتی آدمی کو اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی بدعت کو عبادت سمجھ کر کر رہا ہے، اب گناہ کو اپنی طرف سے گھڑ کر دین بنا کر عبادت سمجھتا ہے تو اسے کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اس طرح کی بدعت کے کاموں سے آپ بچ کر رہو۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کرنا نہیں کرنا، کر سکتے نہیں کر سکتے، تو آپ قرآن لے کر آؤ، آپ کو بتاؤں گا کرنا نہیں کرنا، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، رسم کیا ہے، رواج کیا ہے، پیغمبر کرے نہیں کرے، آپ کو اٹھا کر بتاؤں گا کتاب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ خود سوچو، قرآن میں ہم نماز میں کیا بولتے، آخری بات، نماز میں کیا بولتے، ہمیں اللہ سے کیا پوچھتے، اللہ سے کیا بولتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بول کر دعا کرتے، میں تیری ہی بات کرتا ہوں اللہ، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں بول کر بولتے۔ پھر کیا بولتے، اہدنا الصراط المستقیم بولتے، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو کیا بولا وہ سن تو اللہ، میں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، اچھے لوگوں کے راستے پر چلا بول کر بولتے۔ نماز میں کیا کر رہی ہیں، ہمیں ہدایت کی بھیک مانگ رہی نہیں، نماز کے بعد کیا کر رہی، ہدایت پر نہیں چل رہی۔ نماز میں ہے تو اللہ بولے سر سن تو بول کر بول رہی، نماز میں کیا بول رہی، تو کیا بولا کہ سن تو اللہ میں، تو مجھے ہدایت دے۔ نماز ختم ہونے کے بعد کیا کرتے، اب نارو جا کر پھوڑتے۔ نماز میں دیکھو تو بولے تو کیا بولا وہ سن تو بول کر، اب میں وہی بول رہا ہوں جو نماز میں تم قرآن پڑھ کر بولے تو میں تیری سن تو اللہ، تیری بات کر تم بول کر، اب وہی اللہ کا کلام قرآن پیش کر رہا ہوں، الحم کی الف سے والناس کی سین تک کہاں ہے کرو بول کر بتاؤ، ہے تو میں آپ کے ساتھ کروں گا، نہیں تو پھر چھوڑ ڈالو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کرنے کے کاماں کرو، بلّہ کے کاماں کرنے کے ہیں، اس پر لگ جاؤ، آپ دماغ لگاؤ، کرنے کے کام کرنے پر لگ جائیں گے تو آپ نہیں کرنے کے کاموں سے آپ بچ کر رہیں گے۔ کرنے کے کاموں میں آدمی نہیں لگا بول لو، آٹومیٹک آدمی نہیں کرنے کے کاموں میں لگ جائے گا۔
سمجھ میں آپ بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محرم کے مہینے کے اندر کرنے کے کام کیا ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں کرنے کے کام کیا ہیں ان سے رسومات سے اور خرافات سے بدعات سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ اگر ناراض ہو جائے گا تو پھر اللہ عذاب نازل کر دے گا، آپ کا گاؤں تاریخ بن جائے گا پھر دنیا کے لیے، وہاں ایسا کرے کہ ایسا ہوا اللہ کا عذاب آ گیا بول کر، اس لیے اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے عذاب کو نازل کروا لینے کے کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، رسول کی محبت میں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی جینا مرنا اللہ میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت